بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی شاہ جی آپ کی خدمت میں آج کے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ منڈی بہاؤالدین جو ہے یہ پنجاب کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو 5 رشتے ایک ساتھ پوسٹ کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی دوست اس ویڈیو کو سنیں وہ پورا سنیے گا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ رشتوں کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے، رابطہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور کس طریقے سے آپ میرے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ مجھ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو چیز سمجھاؤں گا یہاں پر ویڈیو میں سمجھاؤں گا، یاد رکھیے۔ جو دوست ویڈیو نہیں دیکھتے وہ بہت نقصان کرتے ہیں اپنا۔ کیوں؟ وہ مجھے کال کرتے ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں جی کہ ویڈیو کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو ویڈیو کے ٹاپک سے متعلق ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیوں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ویڈیو نہ تو سنی ہوتی ہے، نہ وہ ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ تو اب جب وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے ہماری ویڈیو ہی نہیں دیکھنی، ہماری محنت پہ پانی پھیر کر آپ نے رکھ دیا ہے، تو اس سے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھو۔ ضرورت کیا ہے آپ کو اس قسم کا کام کرنے کی؟ فی سبیل اللہ ہم لوگ یہ رشتے کرواتے ہیں، کوئی ایسا پہلے یا بعد میں پائی پیسہ ہم لوگ نہیں لیتے، کوئی ہمارا دفتر نہیں ہے، کوئی یہاں پر جو ہے وہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی، پہلے بعد کی فیس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ رشتے آپ لوگوں کے کروائے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں گی، تو آئیے منڈی بہاؤالدین سے پہلا رشتہ دیکھتے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ مین شہر منڈی بہاؤالدین سے آپ کو پہلا رشتہ ہم بتا رہے ہیں جی خورشید بیگم کا۔ خورشید بیگم کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل، مکمل معلومات آپ کو بتائیں گے۔ بعض لوگ ایک بات اکثر نیچے کمنٹ باکس میں آ کے کرتے ہیں، جی فلاں عورت کا نمبر مل جائے گا، فلاں لڑکی کا نمبر مل جائے گا۔ تو بھائی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ رابطہ جو ہے وہ آپ نے میرے ذریعے سے کرنا ہے، اور یہ جو آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، یہ صرف اتنا ہی ہے کہ والدین کی اجازت سے، ان کے بڑوں کی اجازت سے یہ چیزیں اتنی دکھائی جاتی ہیں۔ اس میں بھی ہم بیک گراؤنڈ غائب کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں کھڑی ہے، کہاں بیٹھی ہے، یہ زیادہ تر ہم لوگ بیک گراؤنڈ غائب کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو وہ تصویر دکھائیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خورشید بیگم کا رشتہ مین بازار منڈی بہاؤالدین سے، مین بازار منڈی بہاؤالدین سے اس کا جو پہلا رشتہ ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں مین شہر مین بازار کو، اور انہیں پتہ ہے رشتوں کے بارے میں بھی۔ یہ بیسکلی آپ کو بتائیں کہ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو انداز ہے اس کا، یہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن چارپائی غائب ہو گئی ہے اور صرف تصویر رہ گئی ہے۔ تو آپ کو رشتے کے بارے میں معلومات بتا دیتے ہیں جی۔ خورشید جو ہے اس کا نام خورشید بیگم، پورا نام خورشید الیاس ہے، یعنی والد کا نام الیاس ہے، غیر شادی شدہ خاتون ہے۔ اس کی عمر جو ہے وہ 37 سال ہو چکی ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ ایک غیر شادی شدہ 37 سالہ خاتون، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایک وقت تک ان کی غربت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے دن بدلے، کچھ کمیٹیاں وغیرہ ڈال کے کچھ اللہ نے کامیابی دی، تو انہوں نے اپنا گھر بنایا، اور الحمدللہ یہ آج اس قابل ہے کہ یہ شادی کر سکتی ہے۔ اس نے خود ماشاءاللہ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے BA کیا ہے۔ اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن BA ہے، اور اس کا جو تعلق ہے
وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جٹ برادری سے ہے۔ تو بیسکلی اس کا جو پورا نام ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا پورا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے، خورشید الیاس ہے، اور یہ بیسکلی جٹ فیملی سے جو ہے بلونگ کرتی ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، جن کے من میں یہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کریں اور شادی ان کو کرنی چاہیے، وہ لوگ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو طریقہ بتایا جائے گا جس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کیسے کریں، اس کی پوری ڈیٹیل ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ویڈیو کے آخر میں طریقہ بتایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی اس ویڈیو کو آخر پہ لے جائیں اور جا کے آخر سے سن لیں۔ یہ ایک عورت کا رشتہ نہیں ہے، یہ 5 عورتوں کے 5 لڑکیوں کے رشتے ہیں۔ ہر لڑکی کا، ہر عورت کا رشتہ مختلف علاقے سے ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر لڑکی کا رشتہ، ہر عورت کا رشتہ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو مین بازار منڈی بہاؤالدین سے رشتہ ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ آئے گا، پھر اور آئے گا، پھر اور آئے گا، تو ہر ایک کی تفصیل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ تفصیل انہی لوگوں کو پتہ چلے گی کہ جو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، اور جنہوں نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ منڈی بہاؤالدین سے رشتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے خورشید بیگم کا، خورشید الیاس جٹ، جو کہ جٹ فیملی سے بلونگ کرتی ہے، 37 سال اس کی عمر ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا جو گھر ہے وہ ایک بازار میں ہے، جو کہ انہوں نے کسی بہت ہی بھلے وقتوں میں جگہ لے لی تھی، لیکن بنانے کی طاقت نہیں تھی، اور بنایا انہوں نے جا کر کے اس وقت ہے کہ جب ان کی ایک کمیٹی نکلی ہے، اور کمیٹی نکلنے سے انہوں نے وہ گھر بنایا ہے۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، ایک مڈل کلاس فیملی سے یہ رشتہ ہے جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ایک ایسا رشتہ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ نہیں ہیں، بہت زیادہ رچ نہیں ہیں، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے یہ رشتہ جو ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو خورشید کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت معلومات دیتے چلیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے غربت ہے، اور یہ کوئی اکیلی بہن نہیں ہے، 4 بہنیں ہیں یہ ٹوٹل، جس میں سے 2 شادی شدہ ہیں اور 2 ابھی باقی ہیں، اور یہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہے خمہ جو ہے وہ 35 سال کی ہے، ایک 35 سال کی یعنی کہ لڑکی ہے جو خمہ، جو کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اور ظاہری بات ہے کہ خمہ میں اور اس میں 2 سال کا فرق ہے۔ جٹ فیملی سے بلونگ کرتی ہوئی یہ لڑکی ہی کہیں گے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ تو جو لوگ اس رشتے میں سنجیدہ ہیں، منڈی بہاؤالدین سے پنجاب سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں پڑھا لکھا بندہ اسے ترجیح دے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ویل بزنس ہے، ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کا گھر بار اپنا ہے، تو آپ کی شادی کروانے کا ذمہ ہمارا۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ویل سیٹلڈ بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے آپ کا گھر بار بھی اپنا نہیں ہے، تو پھر اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہاں شادی کرنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ملے، جو اچھا کماتا ہو، اچھا کھاتا ہو، ہزاروں روپے کی آمدنی ہو، لاکھوں روپے کی آمدنی ہو، مکان اپنا ہو۔ آج کل کے دور میں، آج کل کے وقت میں یہی سب سے بڑا تقاضا ہے، یہی لوگوں کا ہے، مکان اپنا ہونا چاہیے۔ اور مکان اپنا ہونے کے بعد جو دوسرا بڑا تقاضا ہے، آمدنی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جو کرائے پر ہیں، جن کے اپنے مکان نہیں ہیں اور جن کی آمدنی کا بھی کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، بیویاں ان کے گھر میں بھی موجود ہیں، بچے ان کے بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے لائن لگی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شادیاں کیوں ہو گئیں، یا ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یا انہوں نے اتنے بچے کیوں پیدا کر لیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت ہے۔
لیکن ایک بات ذہن میں آپ بھی بٹھا لیجئے کہ بھائی جب کل کو انہی بچوں کا رزق پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب وہ بچے کسی وقت بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے، یا پھر اتنی روٹی، اتنا سالن، اتنا مطلب کہ گھر کا نظام ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو پورا ہوتا ہے، چند لوگ شکل دیکھتے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز کا حامی ہوں، میں کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب اللہ تعالیٰ دے، اور بچیوں کو ایسے رشتے کرنے چاہیے، ایسی جگہ پہ رشتے کرنے چاہیے۔ دیکھیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کل کو کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا نہیں پتا، کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے نہیں پتا۔ کروڑوں پتی لڑکی بیائی جاتی ہے تو اسے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایک غریب کی لڑکی جاتی ہے وہ بس جاتی ہے، تو یہ نصیب کا کھیل ہے۔ لیکن ہماری سوچ، والدین کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے لڑکوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو کم سے کم 2 وقت کی روٹی سکون سے انہیں کھلا سکیں، جن کا گھر بار اپنا ہو۔ تو ایسے لوگ، ایسے لڑکے، ایسے بندے جو ہیں وہ تبھی ملیں گے کہ جب آپ اپنی بچیوں کے لیے سنجیدگی سے سوچیں گے، ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ رابطہ نہ کرے، کوئی رابطہ نہ کرے ایسا کہ جس کے کوئی کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ایڈوکیشن کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ بھائی آپ پڑھتے، اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، آپ کوئی ہنر حاصل کرتے، کسی ہنر میں جاتے، پیسہ کماتے۔ لوگوں کی بچیاں، بیٹیاں ایویں ہی نہیں راستے میں بیٹھی ہوئی کہ آپ کو مل جائیں گی۔ شادی دفتر والے ہوتے تو یہ اس سے ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، شادی دفتر والوں کو ان بات سے غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ان کا وتیرہ یہی ہے کہ پیسے کماؤ، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا ہے چلے نہ چلے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ اس لیے اپنے بچوں کو لے کر کے سنجیدہ ہوں۔ منڈی بہاؤالدین سے رشتہ دکھا رہا ہوں جی آپ کو، ایک ایسی بیٹی کا، ایسی بچی کا کہ جو ابھی منڈی بہاؤالدین میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک کالج میں پڑھ رہی ہے، کالج اسٹوڈنٹ لڑکی ہے، اور بتاتا چلوں کہ صرف 21 سال اس کی عمر ہے۔ تو بیسکلی آپ کو بتاتے چلوں کہ سادات فیملی سے تعلق ہے۔ تو سید زادی ہے، اقرا بطول شاہ نام ہے اس کا پورا۔ اقرا بطول شاہ کے لیے رشتہ چاہیے ہمیں سید زادہ ہی چاہیے، اور سید لڑکا ہونا چاہیے، اور سید وہ ہونا چاہیے کہ جو مومن سید ہو۔ تو جو میرے دوست، جو بھائی اقرا بطول شاہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خواہش مند ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہاں کے ایک وومن کالج میں جو ہے وہ پڑھتی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی ان کی عمر 21 سال ہے۔ ان کے گھر والے کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اپنا MBA مکمل کریں تو ان کی جو ہے وہ شادی کروا دی جائے، اور شادی کر کے یہ اپنا گھر بار سنبھال لے، کیونکہ بچی سید زادی ہے، نوکریاں کروانی نہیں ہیں لوگوں نے، پڑھایا بھی صرف اس لیے جاتا ہے کہ دین اور دنیا کا شعور آ جائے، پتہ چل جائے۔ تو باپرہیز باپردہ سید زادی بیٹی اقرا بطول شاہ۔ تو اقرا بطول شاہ کے رشتے کے لیے سید چاہیے، سید فیملی سے چاہیے۔ ایک بات یہاں پر آپ لوگوں کو کلیئر کروں کہ جس علاقے کا رشتہ بتایا جائے، لڑکا بھی اسی علاقے کا ہمیں چاہیے۔ میں منڈی بہاؤالدین سے رشتہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کہیں جی ہم گجرات رہتے ہیں، میں اشتہار دیکھا ہے شاہ جی آپ کا، اقرا بطول مجھے پسند ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کیسے رابطہ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا وہ بتا دیں۔ تو یاد رکھیے کہ اقرا بطول کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گجرات سے بندہ نہیں چاہیے، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا،
فیصلہ آباد سے بندہ نہیں چاہیے، اس کے لیے بندہ وہ چاہیے جو منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتا ہو، جو اسی کے شہر کا بندہ ہو، جو اسی کے شہر سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ کا تعلق کسی دوسرے شہر سے ہے، آپ کے شہر کی باری آئے گی، اور اگر آپ کے شہر کی باری نہیں آئی تو آپ کے شہر کے کسی نزدیکی جگہ کی باری ضرور آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ سمندری میں ہیں تو سمندری کا رشتہ نہ ملے گا تو فیصل آباد کا رشتہ جب ہم لگائیں گے تو آپ اس رشتے کو جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں کہ سمندری اور فیصل آباد میں کوئی زیادہ فرق کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ٹوبے کا رشتہ، پاک پتن کا رشتہ، اوکاڑے کا رشتہ، ٹھیک ہے، ساہیوال کا رشتہ، جو جگہیں آپس میں قریب قریب ہیں وہاں میں جس علاقے کا رشتہ لگے دوسرے علاقے کے لوگ جو ہے وہ قریب قریب والے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے نا کہ یہ رشتہ میں آپ کو منڈی بہاؤالدین سے دکھا رہا ہوں اور منڈا جو ہے نا وہ حیدرآباد سے ہو، منڈا کراچی سے ہو، جی مجھے لڑکی پسند ہے، تو ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس بات کو سمجھ کے چلو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا اللہ آپ کو عزت دے، کامیابی دے۔ تو سید زادی کا رشتہ ہے، سیدہ اقرا بطول شاہ، ایج 21 ایئر اولڈ، وومن کالج جو ہے وہ وہاں پہ ان کی تعلیم ہے۔ کالج کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کچھ لوگ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوں کہ اقرا بطول نکلے گی تو دیکھیں گے۔ کچھ چیزیں چھپانا لازمی ہوتا ہے، باقی پیسہ کوئی نہیں لیتے ہم لوگ، فی سبیل اللہ رشتہ کراتے ہیں۔ رشتہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں جڑنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کریں گے آپ کہ آپ کا میرا رابطہ ہوگا، تو اس کا آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں مکمل ڈیٹیل بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کون لوگ ان رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کون لوگ رابطہ نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا اگر آپ کے نصیب ہوئے تو یہ سید زادی جو ہے یہ آپ سے بیاہی جائے گی۔ اگر نہیں نصیب تو انسان چاہے جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نصیب اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس لیے نصیب بہت ضروری چیز ہے۔ تو اقرا بطول شاہ کا رشتہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب ہم اقرا بطول کے رشتے کے بعد اپنے تیسرے رشتے پر آئیں گے۔ 2 رشتے آپ کو یہاں سے بتا دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل یہ 5 رشتوں کی ویڈیو ہے، ہر ویڈیو 9 منٹ کی ہوتی ہے، اور ٹوٹل ویڈیوز جو ہیں 5 یہ 45 منٹ کی ہوتی ہیں۔ آپ اگر ان میں سے کسی لڑکی کا خاص سننا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ شروع میں ہم نے خورشید الیاس جٹ کا رشتہ لگایا۔ آپ خورشید الیاس جٹ کا رشتہ نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، آپ اقرا بطول والے رشتے پہ آ جائیں۔ اگر آپ کو اقرا بطول سمجھ نہیں آ رہا، رشتہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سادات فیملی سے نہیں، اچھا بعض ہمارے سنی بھائی وہ اس بات کو لے کر کے چل پڑتے ہیں کہ جناب سید کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ شرعی معاملات ہیں، ہر بندہ ہر سید نہیں دیتا سنیوں میں۔ اہل تشیع حضرات زیادہ تر شیعوں کے ساتھ رشتہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سنی حضرات تھوڑا سا کامیابی کم ملتی ہے، ہر بندہ نہیں دیتا بھائی سنیوں میں، یہ بات یاد رکھیے۔ مومنین کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر بھی تھوڑی گنجائش ہے، لیکن مومن نہیں ہے تو پھر وہ غیر سید میں نہیں دیتے، ہم لوگ نہیں دیتے، ہماری اپنی بیٹیاں جو ہیں، میں گیلانی سید ہوں اور ہم لوگ اپنی بچیوں جو ہے وہ غیر سید میں نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، کراچی سے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے لیے ایک کلپ جو ہے وہ مجھے ایک بندے نے بھیجا، ایک دوست نے مجھے وہ کلپ سینڈ کیا، اس نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سید غیر سید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یا غیر سید جو ہے وہ سید زادی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، تو سنی لڑکے بھی جو ہے وہ غیر سید زادی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو عالم ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں، یہ
پاکستان کی 25-26 کروڑ عوام ہے، اس میں سے مانتے کتنے لوگ ہیں؟ تو جن کی بیٹی ہے نا، جن کے بچی ہے، جنہوں نے اس کو جو ہے جنم دیا، پالا پوسا، اس کا دکھ سکھ ہر چیز اس کی دیکھی ہے، انہیں فیصلہ کرنے دو یار کہ وہ اپنی بچی کو کہاں پہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پیارا رشتہ، منڈی بہاؤالدین سے پہلے ایک گاؤں ہے۔ گاؤں کیا ہے، منڈی بہاؤالدین بہت آگے رہ جاتا ہے، لیکن کیونکہ اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ ایک بڑا شہر آئے گا، اس بڑے شہر کے قریب کے جو علاقے ہوں گے ان کا رشتہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ تو منڈی بہاؤالدین آگے ہے، اور یہ رشتہ ہے پنڈی بٹیاں سے۔ پنڈی بٹیاں مین بازار، مین سٹاپ، یہاں سے یہ رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے میں جگہوں کے نام نہیں لیتا، بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مجھے مطلب کہ والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے بھائی اس چیز کا شو نہیں کرنا، بس رشتہ بتا دو کہ پنڈی بٹیاں سے۔ پنڈی بٹیاں بہت بڑا ہے، جاؤ پھر ڈھونڈتے رہو میرے بھائی۔ تو اب آپ اس کو ذہن میں رکھ لو کہ پنڈی بٹیاں سے یہ رشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نعید اقبال اس کا نام ہے۔ نعید اقبال کی عمر صرف 25 سال ہے، اور ایک ایسی بچی جو ماشاءاللہ سے گریجویشن کمپلیٹ کر چکی ہے، پڑھی لکھی ہے، پنڈی بٹیاں کے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں پہ رہتی ہے، یہ بالکل شہر میں نہیں رہتی۔ مین بازار کا حوالہ دیا ہے، مین بازار سے ہی راستہ ان کے گاؤں کو جاتا ہے، اس لیے میں نے مین بازار کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی خوبصورت گاؤں کی گوری ہے، الحمدللہ پیاری بچی ہے، ہمارے لیے تو بچوں جیسی ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے اس سے ڈبل عمر کے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی لڑکی جو کہ 25 سال کی ہے، گریجویشن اس نے کمپلیٹ کی ہے، پڑھی لکھی ہے، اپنا گھر، اچھا کاروبار، گائے بھینس، اپنا ایک باڑا، اپنا ایک ڈیرا، کھاتے پیتے گھر سے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ کہ جو بیسکلی ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نعید اقبال کا بتا دیں کہ نعید اقبال کا تعلق جو ہے وہ ارائیں برادری سے ہے۔ یہ ارائیں برادری سے رشتہ آپ کو پنڈی بٹیاں سے دکھایا جا رہا ہے، اور پنڈی بٹیاں سے اگر یہ رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس رشتے کے بارے میں آپ اپنی غور فکر کریں۔ حویلی اپنی ہے، ڈیرا اپنا ہے، گائے بھینسیں اپنی رکھی ہوئی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک اچھا سا لڑکا پڑھا لکھا خوبصورت برسر روزگار، اپنے گھر بار والا، شہر کا تھوڑا ہو جائے تو بہتر ہے، پنڈی بٹیاں شہر سے ہو جائے، منڈی بہاؤالدین تک بھی یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو میرے دوست، جو میرے بھائی اس رشتے کے لیے سنجیدہ ہیں، ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آخر پہ ہمارا جو پیغام ہے وہ ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا، بڑے بڑے عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا راولپنڈی سے، میں نے راولپنڈی کا اسے ایک رشتہ بتایا، وہ ایک جگہ ہے راولپنڈی میں فروکیہ محلہ۔ یہ فروکیہ محلہ کہاں ہے اب آپ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ ریلوے ورکشاپ روڈ کے پاس ہے فروکیہ محلہ۔ تو ریلوے ورکشاپ روڈ کے پاس فروکیہ محلہ سے لڑکی تھی، لڑکی کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، لڑکی جو ہے وہ طلاق شدہ تھی۔ تو اس بندے کو میں نے کہا کہ بھئی تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی، میری عمر نہ کوئی 46-47 سال ہوگی، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ تو میں نے کہا بھائی اگر 46-47 سال عمر ہوگی ابھی تک تم نے شادی نہیں کی تو پھر کب کرو گے؟ میں تمہیں جو ہے وہ رشتہ، تو یقین کریں اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنا بایو ڈیٹا آپ کو بھیجتا ہوں، آپ مجھے اپنا نمبر وغیرہ دیں، یہ کریں وہ کریں، میں آپ کو بایو ڈیٹا بھیجتا ہوں۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، اس کا بایو ڈیٹا آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے کال کر دیتے ہیں۔ بھائی ہمیں آپ سے بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زندگی بڑی مصروف ترین زندگی ہے یار، اور بھی بڑے سے کام ہوتے ہیں۔
زندگی میں اور بھی بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے چلیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ نہید اقبال کا بہت پیارا رشتہ ہے پنڈی بٹیاں سے، منڈی بہاؤالدین تک رشتہ کر سکتے ہیں، اور پڑھی لکھی گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ایک لڑکی ہے، کنواری لڑکی ہے، غیر شادی شدہ، کوئی الحمدللہ ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کوئی اعتراض ہو۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو ماشاءاللہ سے لسی بناتی ہے، دودھ کو رڑکتی ہے، مکھن نکالتی ہے، گھی نکالتی ہے، گھر کا صاف ستھرائی کام کرتی ہے، کچن کو سنبھال لیتی ہے، گھر کو سنبھال لیتی ہے۔ ایک سگڑ سلیقہ شار لڑکی، ایک ایسی لڑکی کہ جو کسی بھی گھر میں جائے گی چار چاند لگائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ لڑکی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی، یہ وہ لڑکی ہے جس کا رشتہ آپ کو اپنے بچے کے لیے چاہیے تھا، اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھا، اپنے بھائی کے لیے چاہیے تھا، اپنے کسی عزیز کے لیے چاہیے تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے کہ جو آپ کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی خاندان، شرم و حیا اور گھر بار کی ذمہ داری کو سمجھنے والی لڑکی، ایک دفعہ جس کے ساتھ شادی ہو گئی، وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ اس کے نام لگا کر کے اپنا وقت گزارنے والی لڑکی، ایسی لڑکی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو چراغ لے کر کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ کیوں کہ اس میں وہ تمام باتیں ہیں، وہ تمام خوبیاں ہیں کہ جو ایک ایسی لڑکی میں ہونی چاہیے کہ جس کی شادی کسی بھی بندے کا خواب ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اسے نہید جیسی لڑکی چاہیے، کیونکہ نہید ماشاءاللہ سے گھر کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، کچن اور مال ڈنگر تک کو سنبھالنے کا ہنر جانتی ہے، دودھ لسی مکھن نکالنا جانتی ہے، جسے پتہ ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں رہتے ہوئے شہر سے گریجویشن کی اور الحمدللہ اپنی جو زندگی ہے اسے بہترین طریقے سے گزارتی۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو بڑے قیمتی رشتے آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے جو رشتے ہیں وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ، بنا کسی فیس کے، بنا کسی رجسٹریشن کے، بنا کسی لین دین کے، فی سبیل اللہ رشتے۔ یہ بایو ڈیٹا آپ کو خالصتاً جو ہے وہ ایمانداری کی بنیاد پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس بایو ڈیٹے کا جو تعلق ہے، یہ جو بایو ڈیٹا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس بایو ڈیٹے میں آپ منڈی بہاؤالدین کے جو ہے نا، منڈی بہاؤالدین کے رشتے دیکھ رہے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین سے آپ کو اب ایک اور رشتہ جو ہے وہ میں دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ مزید ڈیٹیل اس رشتے کی بھی جاننا چاہتے ہیں تو ممتاز بیگم کا رشتہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ممتاز بیگم عمر 40 سال، ٹھیک ہے جی، ممتاز بیگم عمر 40 سال، ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق ہے، ایک ایسی خاتون جن کا مکان اپنا ہے، لیکن یہ خاتون بیوہ خاتون ہے۔ ممتاز بیگم جس کی 40 سال عمر ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو کہ جوان ہیں۔ 2 سال پہلے شوہر کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے سوچا تو یہی تھا کہ بیٹیاں ہیں تو بس ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزار لوں گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن ہوا یہ کہ اب اس سے یہ لگ گیا ہے کہ بچیاں دونوں جوان ہیں اور اس نے دونوں کی شادی کرنی ہے۔ دونوں بچیوں کو بیاہ کر دے دیا، دونوں بچیوں کی شادی کروا دی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ اکیلی رہ جائے گی۔ اپنی زندگی گزارنی ہے، ابھی پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، اللہ کرے اس کی بہت لمبی عمر ہو، لیکن اگر ہم 70 سال کی عمر کا بھی اندازہ لگائیں کہ اس کی 70 سال عمر ہوگی
تو اب اگر یہ بچیوں کے رشتے کر دیتی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے پہلے سے ہی ان کی کہیں نہ کہیں بات اس نے طے کر رکھی ہے، تو بچیوں کی کیونکہ پہلے سے ہی باتیں طے ہیں، اس لیے اب اگر یہ ان بچیوں کی شادی کر دیتی ہے، یہ 70 سال بھی اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، 70 سال بھی جیتی ہے، تو مزید 30 سال کے لیے اسے ایک جیون ساتھی کی، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوگی کہ جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلے۔ گھر بار اس کا اپنا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو اس کے ساتھ شادی کر کے اسی کے گھر میں رہے، جو گھر داماد بن کر کے رہے، ایک ایسا شخص رشتے کے لیے چاہیے، ایک ایسے شخص کا رشتہ چاہیے جو شادی کر کے اس کے ساتھ گھر میں رہے، اس کے ساتھ مل کر کے بچیوں کو رخصت کرے، اور پھر دونوں میاں بیوی اپنی باقی زندگی جو ہے وہ چین سکھ کے ساتھ وہاں پر گزار دیں۔ ظاہری بات ہے کہ اسی غرض سے یہ اشتہار دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا 2 بچیوں کی ماں، جن میں دونوں بچیاں ماشاءاللہ سے جوان ہیں، اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو گھر داماد کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے، جو گھر داماد کی حیثیت سے ان کے ساتھ وقت گزارے، تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام دوستوں سے، جتنے بھی لوگ منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے، 2 بچیوں کی ماں ہے اور شوہر نہیں رہا، اگر آپ اس شادی کو لے کر کے سنجیدہ ہیں، اس شادی کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ رابطہ کریں۔ کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے، کوئی ایڈوانس فیس نہیں ہے، کوئی پہلے یا بعد میں فیس نہیں ہے، اور ہمارا ادارہ سوشل ورک ایک ادارہ ہے، یہ کوئی شادی آفس یا شادی دفتر نہیں ہے۔ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی دفتر ہے جی، میں کہتا ہوں رانگ نمبر۔ کیوں کہ یہاں پر واضح الفاظ میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ بھائی ہم لوگ شادی دفتر نہیں چلا رہے ہیں، اگر شادی دفتر چلا رہے ہوں تو ہماری لمبی چوڑی فیسیں ہوں، ہم نے دفتر کے کرائے بھی نکالنے ہیں، ٹیلی فون کے بل بھی نکالنے ہیں، پیکیجز لگانے ہیں، ان کے بل بھی نکالنے ہیں، اگر ہم نے کوئی ملازم رکھے ہیں ان کی تنخواہیں بھی نکالنی ہے، تو یہ سب کچھ کہاں سے نکالتے ہیں؟ آپ ہی لوگوں سے نکالتے ہیں۔ تو ایسا الحمدللہ ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں ایک سرکاری جاب کرتا ہوں، صبح 9 بجے کام پہ جاتا ہوں، شام کو 5 بجے وہاں سے واپس آتا ہوں، میں سرکاری ملازم ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں ڈالوں کہ بھائی مجھے پیسے بھیجو، یہ کرو وہ کرو؟ یہ میرے شایان شان نہیں ہے یار۔ الحمدللہ میری نسبت بہت بڑی ہے، میں مصطفی ہوں، میں محمدی ہوں، تو میں مصطفی ہوں، محمدی ہوں، میری نسبت بہت بڑی ہے، میں ایک گیلانی سید ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے 100 50 200 5 ہزار 10 ہزار جو بھی فیسیں لوگ لیتے ہیں، تو میں مانگتا ہوں، اچھا لگتا ہوں، مجھے دینا چاہیے اگر میرے پاس گنجائش ہو۔ آپ لوگوں کو مانگنے کا کام نہیں ہے میرا۔ دعا کریں اللہ مجھے دینے کے قابل بنائے اور میں دوں، جتنی میری حیثیت ہے میں اس کے مطابق سے چلتا بھی ہوں، اب بھی چلتا ہوں۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نوروں میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جی، رشتے کی بابت آپ کو بتا دیا ہے، عورت پڑھی لکھی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، بچیوں کو بھی پڑھا رہی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، گھر اس کا ماشاءاللہ سے کوٹھی نما گھر ہے، ڈبل منزل مکان ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ بہترین ہے۔ شوہر بھی ایک سرکاری محکمے سے تھا، اس کی پینشن آتی ہے، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ
یہ خود بھی اپنے خاندان کے طور پر اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں تگڑی ہے بھائی، ذمہ دارہ ہے، اچھا خاصا کماتی ہے، بہت پیسہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بچیاں خوشحال رہیں گی، آپ بھی خوشحال رہیں گے۔ آپ رابطہ کیجئے شادی کے لیے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ کامیابی دے گا۔ تو اس ممتاز بیگم کے رشتے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی جو 2 بچیاں ہیں ان کا پہلی کا نام ہنا ہے اور دوسری کا نام کرن ہے۔ ہنا اور کرن جو ہے اس میں صرف 1.5 سال کا فرق ہے، اتنا آپ اندازہ لگا لیجئے، 1.5 سال کا ہی وقفہ ہے دونوں میں، اور دونوں بہنیں ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ، بہت پیاری، ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والی اور بہت ہی پیاری بچیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک ایسا رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا نصیبہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک شادی نہیں کی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 40-45 سال ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین رشتہ ہے۔ آپ کو ریڈی میڈ 2 بیٹیاں ملیں گی، اور اس کے علاوہ آپ کو بیوی ملے گی جو کہ ماشاءاللہ سے اچھی نیک سیرت خاتون ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے تو اس سے کوئی مان ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی غرور ہے جو کہ اس کے اندر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ ان چیزوں سے بچی ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نوازتا چلا جا رہا ہے، اور یہ مزید جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ بس اس سے زیادہ اور نہیں کہ آپ کو ایسا رشتہ شاید بہت مشکل سے ملے گا۔ آپ کہیں گے میں بعض رشتوں کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، اور بھائی پیسہ شیسا میں نے کسی سے لینا نہیں ہوتا، نہ ان سے نہ آپ سے، بس جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ واقعی آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں رہ کر کے، جہاں پر بھاگ دوڑ ہی زیادہ تر پیسے کے لیے ہے، سٹیٹس کے لیے ہے، اس میں رہ کر کے اگر یہ لوگ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں نا، انہیں اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ انتہائی کامیاب لوگ ہیں، انتہائی کامیاب۔ چلیں اب آپ کو آخری رشتہ بتا دیتے ہیں۔ تو نغمہ خاتون، عمر 39 سال، منڈی بہاولدین سے آخری رشتہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، 39 سال عمر ہو گئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، 4 بہنیں تھیں، 3 کی شادی ہو گئی ہے، آخری بچتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سب سے چھوٹی ہے، سب سے بڑی والی سے چھوٹی ہے، سب سے بڑی والی کا شادی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ رہ گئی، اور اس کے نیچے جو باقی کی 2 تھیں ان کی شادیاں ہو گئی، یعنی 3 لڑکیاں کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک یہ رہتی ہے، منڈی بہاولدین سے تعلق ہے، ایک انتہائی سمجھ لیں کہ ایسا محلہ کہ جسے ہم مناسب سا کہہ سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ امیر لوگ بستے ہیں، نہ بہت زیادہ غریب لوگ بستے ہیں، اور شہر کے اندر ہی ہے، لیکن بس ایسا ہے کہ مناسب سا محلہ ہے، بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں۔ عمر 39 سال ہو چکی ہے، رشتے کے لیے رابطہ کریں، ظاہری بات ہے فی سبیل اللہ رشتے ہیں، جہیز وغیرہ کا کوئی چکر ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک کروڑ پتی ارب پتی لڑکی بھی ہے تو اگر اس کے رشتے کا اشتہار بھی میں لگاؤں گا تو کبھی جہیز کا لفظ میرے منہ سے اس کے لیے بھی نہیں نکلے گا، تو یہ تو پھر مڈل کلاس فیملی سے، غریب فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کو جہیز وغیرہ چاہیے، آپ گھر بیٹھیں آرام سکون سے، ہمارے پاس رابطہ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اب ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیسے جڑنا ہے، کون لوگ میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں، کون لوگ میرے پاس رابطہ نہیں کر سکتے۔
ایک ان پڑھ آدمی کسی رشتے کے لیے رابطہ نہ کرے، لیکن ایسا ان پڑھ آدمی کہ جس کا کاروبار بہت اچھا ہے، جو بہت اچھی آمدنی کما رہا ہے، بہت اچھے پیسے کما رہا ہے، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا ان پڑھ کہ جو ان پڑھ بھی ہے اور ساتھ میں نکھٹو بھی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایسا ان پڑھ کہ جو ان پڑھ بھی ہے لیکن ساتھ میں پیسے بھی کما رہا ہے، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عربی ملک میں گیا ہوا پاکستانی شہری، کشمیر کا کوئی شہری جو کسی عربی ملک میں گیا ہوا ہے، جاب کرتا ہے، ویسے جو ہے وہاں پر جا کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کسی کمپنی کے ذریعے گیا ہے، وزٹ ویزے پہ گیا ہے، ایسا کوئی بھی شخص میرے ساتھ کسی بھی رشتے کے لیے رابطہ نہ کر سکے۔ چند ملکوں کے میں نام لینے لگا ہوں، عرب ممالک میں سے، ان میں سے تو خاص طور پر اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، آپ وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے کام کر رہے ہیں، جی بسم اللہ بھائی، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو اور دے، لیکن میرے پاس رشتہ آپ کے لیے نہیں ہے، نہ رشتے کے لیے رابطہ کیجئے گا۔ آپ لوگ سعودیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، شارجہ عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، قطر سے ہیں، کویت سے ہیں، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، ادھر کے رہنے والے ہیں، ادھر کام کرنے گئے ہوئے ہیں، بھائی جان ادھر ہی بیٹھے ہیں، آرام سکون سے چل کریں، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے رشتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسان کہ جس نے شادی کی ہے، جس کے بچے موجود ہیں، بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ رشتے کے لیے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، وہ اپنے بچوں کے بلبوتے پر اب اپنی باقی کی زندگی گزارے۔ مجھے بھی پتہ لگے کہ اس نے اپنے بچوں کو کتنا حلال کما کر کے کھایا ہے، کہ آج وہ کھلایا ہے کہ آج وہ بچے اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اسی تکلیف کو برداشت، اس کو تکلیف کو دیکھتے ہیں، اس کی تکلیف کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ اولاد ہوتی ہے کہ جسے حلال کا رزق کھلایا جائے، اور وہ ماں باپ کو نہیں چھوڑتی، آخری دم تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی وہ بندہ کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کو طلاق دے دی ہے، بچے موجود ہیں، بھائی بچوں کے سہارے اب اپنی زندگی گزار، رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رشتہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ رابطہ کریں کہ جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، عمریں ان کی شادی کی ہیں یا نہیں ہیں، 50 سال بھی عمر ہو چکی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ٹکر ماریں گے، کوئی 40 45 کی 42 کی ڈھونڈ لائیں گے۔ تو ان لوگوں کے رشتے جو کہ آپ کو بتائے گئے ہیں، ان عورتوں کے رشتے، لڑکیوں کے رشتے، یہ منڈی بہاؤالدین کے ہی رشتے ہیں۔ آپ اگر منڈی بہاؤالدین سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ نے ان میں سے کسی رشتے کے لیے بھی رابطہ نہیں کرنا، اور اگر آپ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے تبھی آپ جو ہے وہ رشتے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور ان باتوں کو لے کر آپ نے آگے میرے ساتھ چلنا ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے رشتے آپ کو دکھا دیے ہیں، ایک ویڈیو میں 5 رشتے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہماری جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو ایک ویڈیو میں 5 رشتے ہی دکھایا کرے گی۔ سن 2026 سے ہم نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم اسی ٹرینڈ کو جاری رکھیں گے اور اسی سسٹم کو لے کر کے چلیں گے۔ آپ کو ایک رشتے کی ویڈیو میں 5 رشتے ملا کریں گے، ہر ویڈیو 8 یا 9 منٹ کی ہوا کرے گی، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جو رشتہ آپ کو سمجھ آتا ہے، جو لڑکی جو عورت آپ کو
سمجھ آتی ہے، جو پسند آتی ہے، اس کے لیے میرے پاس آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے ان رشتے کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ رابطے کا ذریعہ میں نے جی میل رکھا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کیونکہ جی میل کے ذریعے سے ہر بندہ رابطہ نہیں کر سکتا۔ رابطے کا ٹائم 9 بجے سے 12 بجے تک ہی ہے، اور رابطے کے لیے نمبر میرا فون نمبر آن ہے، استعمال کر سکتے ہیں 0342 0055 872۔ یاد رکھیے، جس نے 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے دوران کال نہ کی وہ پھر اپنی عزت بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مجھ پہ گلہ مت کیجیے گا کہ شاہ جی آپ نے غصہ کیا ہے یا آپ نے ہمیں کچھ سنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، اسی نمبر پہ 9 بجے رات سے 12 بجے رات تک